ممبران کو، اپنے مہمانوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام چینل پر اور اپنی ویب سائٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سفینہ نجات المسائل میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے آج سے کچھ مہینے پہلے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا اسپیشل روحانی کلاسز کا، کہ جسے ہم کہتے ہیں تاک ہیلنگ۔ تو الحمدللہ کافی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے ہمارے اس لیول کو جوائن کیے، اور اس لیولز کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے ویب سائٹ www.abdulwajidshazli.com پر مل جائے گی۔ اور اب وقت بہت قریب ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ 6 جون ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے۔ 6 جون کے بعد ہمارے ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اگر انرول کرنا چاہیں، آپ لوگ اگر میرے ساتھ اس سفر پر، اس اسپیشل کلاس کا، اس تاک ہیلنگ کو سیکھنا چاہیں، اس کا حصہ بننا چاہیں، کہ جس کے لیے اسپیشل میں خود آپ لوگوں کے لیے ٹائم دوں گا، میں خود آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت مکمل کروں گا، میں خود آپ لوگوں کو ایک ایسے راستے سے گزاروں گا اور ایک ایسے راستے سے لے کر جاؤں گا کہ جس کی خواہش ہر بندہ کرتا ہے کہ کاش ہمیں یہ وقت نصیب ہوتا، کہ کاش ہمیں یہ سفر نصیب ہوتا۔ یہ وہی سفر جب میاں حضور نے ہمیں اس سفر اور اس راستے سے لے کر چلے۔ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما میاں حضور تھے، کہ جنہوں نے ہمیں اس سفر سے گزارا، اس وقت اور اس منزل سے گزارا، کہ جسے ہم کہتے ہیں عملیات کی دنیا، کہ جسے ہم کہتے ہیں ایک عجیب و غریب دنیا، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دنیا جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، جسے ہم کہتے ہیں وہ دنیا کہ جس کے اندر ہم ان چیزوں کا نظارہ کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اپنا ایک وقت صرف کرتے ہیں۔ جی وہی سفر۔ کافی لوگوں نے اس میں اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لے لیے ہیں، اور جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں چلنا چاہیں تو 6 جون لاسٹ ڈیٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایڈمیشن ہمارے الحمدللہ کافی تعداد میں ہو چکے ہیں اور اب کلوزنگ کی جانب ہیں۔ جب 6 جون کو ہمارے ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اگر کوئی ایڈمیشن کرتا ہے تو پھر ہمارے وہ نیکسٹ لیول کا ویٹ کرے گا، کہ جو ڈیٹ ہم ان کو اناؤنس کریں گے۔ ابھی جب ہمارے فرسٹ لیول اسٹارٹ ہو جائے گا، فرسٹ لیول اسٹارٹ ہونے کے بعد آپ نے 4 مہینے تک یہ لیول اپنا کمپلیٹ و مکمل کرنا ہے۔ جب ہم 4 مہینے اپنے لیول کو کمپلیٹ و مکمل کر لیں گے، پھر اس میں سے ہم فرسٹ لیول سے سیکنڈ لیول کی جانب اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تو یہ فرسٹ لیول ہمارا 4 مہینے کا ہے، اور ایڈمیشن کلوز ہمارے 6 جون کو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سفینہ نجات المسائل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم بات کریں گے سورج گرہن کی، کہ عملیات کی دنیا میں سورج گرہن کی کیا اہمیت ہے، چاند گرہن کی کیا اہمیت ہے، اماوس کی رات کی کیا اہمیت ہے، یا ان راتوں کی کیا اہمیت ہے، اور وہ کون سی راتیں ہیں یا وہ کون سے دن ہیں کہ جو عملیات کی دنیا میں لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، اور اس رات کے بارے میں کہتے ہیں، اس دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس رات، اس دن
ہم کوئی عمل کریں تو وہ ہمیں جلدی کامیابی حاصل ہو جائے. کیا ایسا ممکن ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عملیات کی دنیا میں سورج گرہن کی اہمیت. سب سے پہلے اگر سورج گرہن کے بارے میں اگر میں بات کروں تو سورج گرہن میں ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. سورج گرہن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ کسی کی بھی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی بھی اموات کی وجہ سے اس پہ گرہن نہیں لگتا. باقاعدہ احادیث موجود ہیں اور بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور آپ نے یہ حدیثیں سنی اور پڑھی بھی ہوں گی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں سورج گرہن کی کیا اہمیت ہے اور وہ اللہ کی کیا نشانیاں ہیں کہ جسے بزرگان دین نے وقتاً فوقتاً بیان کی ہیں اپنی نشستوں میں، میاں حضور نے بیان کی ہیں اپنی نشستوں میں. ہم نے میاں حضور کی صحبت میں جو کچھ بھی حاصل کیا، جو کچھ اپنے بزرگان دین کی صحبت میں حاصل کیا، وہ سب کچھ امانت میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں تک ایک با ایک وقتاً فوقتاً آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں. سب سے پہلے اگر ہم سورج گرہن کی بات کرتے ہیں تو جو عاملین حضرات ہیں، جن کا تعلق روحانیت سے ہے، جن کا تعلق اسلام سے ہے، جن کا تعلق دین اسلام سے ہے، سب سے پہلے میں ان کی بات کر لیتا ہوں کہ ان کی نظر میں سورج گرہن کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر بزرگان دین جب سورج گرہن لگا کرتا تھا تو سب سے پہلے اپنے مریدوں کو اس چیز کی تعلیم اور حکم دیا کرتے تھے کہ وہ نماز کسوف کا اہتمام کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر پناہ مانگا کرتے تھے اور پھر دعائیں کیا کرتے تھے. تو بزرگان دین سب سے پہلا سبق تو یہی دیتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو تو اس میں نماز کسوف ادا کریں، اور نماز کسوف پڑھنے کے کئی طریقہ کار بزرگان دین نے بتائیں، آپ کو آرام سے ایزیلی ہر جگہ پہ نماز کے طریقہ کار مل جائیں گے. اور جو لوگ عملیات کی دنیا میں ہیں، ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے کچھ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا کرے تو آپ اس اعمال کا انتخاب کرا کریں کہ جس اعمال کے اندر قہری اعمال ہوں، یعنی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کا جلال ہو، یعنی کہ کوئی ایسی آیت پڑھیں کہ جس میں اللہ رب العزت کا جلال ظاہر ہوتا ہو، یا پھر کوئی ایسا عمل کیا کریں گے جس میں قہری اعمال ہوں. اعمالوں کی مختلف اقسام ہیں کہ کوئی قہری ہے، کوئی جمالی ہے، کوئی جلالی ہے، اور کوئی اعمال ایسے ہیں کہ جیسے حب کے اعمال ہوتے ہیں. جیسے اپنی پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو آپ لوگ حب کا عمل کریں، اور جب سورج گرہن ہوتا ہے تو آپ یہ عمل ایسے کریں کہ آپ اگر کسی کو سزا دینا چاہتے ہوں، یا اگر آپ کسی شیاطین جنات کو سزا دینا چاہتے ہوں، یا آپ شیاطینوں کو مارنا چاہتے ہوں، یا شیاطینوں کو گھر سے نکالنا چاہتے ہوں، یا شیاطینوں سے آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہوں، یا حمزات سے مقابلہ کرنا چاہتے ہوں، یا شریر جناتوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہوں، تو اس دوران وہ عمل کیے جاتے ہیں. اچھا، سورج گرہن بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند جب آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی جو نا وہ چاند سے ٹکرا کر منعکس ہو جاتی ہے، تو اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے نا وہ انسان کی زمین پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اندھیرا سا چھا جاتا ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اندھیرا ہے نا، اندھیرا جو نا یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ باطل کا زور ہے. یعنی کہ اندھیرے کے اندر جو نا شیاطینی قوتیں اپنے عروج کو ہوتی ہیں، یعنی کہ اندھیرے کے اندر وہ شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں، جو شیاطین قید ہوتے ہیں مستقل، اور ایسے شیاطین جو انسانوں کو باقاعدہ طور پہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. یہ تو میں روحانیت کی دنیا کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا نا کہ جب شام ہو جایا کرے تو تم اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازوں کو
بند کر لیا کرو، یہاں تک کہ اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان آزاد ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحہ، ایک وقت وہ ہے جو ڈیلی اندھیرا چھاتا ہے، لیکن ایک لمحہ، ایک وقت وہ ہوتا ہے جو دن کی صورت میں، یعنی کہ دن کے اندر ایسا اندھیرا چھاتا ہے جیسے جب سورج گرہن لگتا ہے۔ جب دن کے اندر گرہن لگتا ہے نا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وہ شیاطین باقاعدہ طور پہ آزاد ہوتے ہیں جو اپنی پوری قوت اور پوری عروج، اپنی استدراجی قوت کے مالک ہوتے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پہ ان سے پناہ مانگی گئی ہے، ان سے پناہ مانگی گئی ہے، ان سے بچنے کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جب اندھیرا سا چھا جاتا ہے نا، تو اس میں جو عاملین حضرات ہوتے ہیں، جو روحانیت کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ہوتے ہیں، جو روحانیت کی دنیا میں اس رستے پر چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ قہری عمل اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس عمل سے وہ بھی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جلال ہی ان شیاطینوں کی موت ہے، اللہ کا قہر ہی ان شیاطینوں کی موت ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہی ان شیاطین کی موت ہے۔ کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے اور جب ہم کوئی قہری عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی جلالی عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہم جو عمل توجہ کے ساتھ باقاعدہ اس تربیت، اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہوتا ہے ہمیں، تو پھر وہی شیاطین جو نا باقاعدہ طور پہ اس سے لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اپنے اس میں کنٹرول کر لیتے ہیں، جو عاملین حضرات ہوتے ہیں، یعنی اس کے شر سے بھی محفوظ ہو گئے، اور اس کو انہوں نے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو قید بھی کر لیا۔ اچھا، ایک تو یہ ایک میں نے آپ کو وہ طریقہ کار بتایا کہ جب سورج گرہن ایک دفعہ 99 میں 2000 میں پڑھا تھا، تو اس وقت باقاعدہ طور پر میاں حضور نے مجھے بھیجا تھا، اور میاں حضور نے مجھے قبرستان بھیجا تھا عمل کرنے کے لیے، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے سورہ ناس کا عمل کیا تھا، وہ بھی تکرار کے ساتھ، جیسے پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، ناس ناس ناس، ملک الناس، ناس ناس ناس، الہ الناس، ناس ناس ناس، من شر الوسواس الخناس، ناس ناس ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، ناس ناس ناس، من الجنۃ والناس، ناس ناس ناس، یعنی کہ ہر آیت پہ 3 دفعہ ناس پڑھی جائے گی۔ تو میاں حضور نے مجھے یہ عمل تعلیم کیا تھا، اور میرے ساتھ ہمارے ایک پیر بھائی کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم واجد کے ساتھ جاؤ اور قبرستان میں بیٹھ کے یہ عمل کرنا۔ اچھا، جو ہمارے پیر بھائی تھے ان کا نام تھا عظیم بھائی، کافی ٹائم ہو گیا ان کو مجھ سے ملے ہوئے بھی۔ تو عظیم بھائی ہم دونوں کو میاں حضور نے بھیجا تھا۔ اچھا، انہوں نے بھی یہی عمل کیا تھا جو میں نے کیا تھا۔ ہم قبرستان میں گئے تھے، اور قبرستان میں جب ہم عمل کرنے بیٹھے تھے، تو اس وقت ایک وقت گھڑی ایسی آئی تھی کہ پورا اندھیرا چھا گیا تھا، یعنی کہ جیسے کوئی اندھیری رات ہوتی ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، پاکستان میں ایسا ہوا تھا، سورج گرہن ہوا تھا، تو مجھے وہ یاد ہے کہ اس وقت میں قبرستان میں موجود تھا۔ اس وقت 3 گھنٹے میں نے یہ عمل مکمل کیا تھا اپنا سورہ ناس کا۔ تو جب میاں حضور نے مجھے تعلیم و تربیت دی تھی، جب مجھے یہ عمل بتایا تھا، مجھے سمجھایا تھا میاں حضور نے، تو میاں حضور نے یہی چیزیں بتائی تھی کہ اس میں ایسا ہوتا ہے، تو تم نے اپنی توجہ، اپنی یکسوئی اور اپنے اعمال اور اپنے اوپر اس قسم کے خاص طریقے سے کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب سورج گرہن میں عمل کیے جاتے ہیں نا، تو اس میں میاں حضور نے مجھے تعلیم کیا تھا کہ سب سے پہلے جو نا آپ نے اپنا حصار کھینچ دینا ہے۔ سورج گرہن کے اعمال کے اندر میاں حضور نے مجھے باقاعدہ کہا تھا کہ تم اپنا حصار کھینچنا پہلے۔ تو ہم جب بیٹھے تھے، ہم چھری لے کر گئے تھے، ہم نے چھری سے اپنا پورا دائرہ کھینچ کے، میں اور عظیم بھائی ہم لوگ الگ الگ دائرے کے اندر، اچھا ایک دائرے کے اندر بھی نہیں بیٹھے تھے، الگ الگ دائرے میں بیٹھے تھے، الگ الگ حصار میں بیٹھے تھے۔ اگر میں ادھر بیٹھا تھا تو تقریباً 10 قبر بعد پھر وہ عظیم بھائی ادھر بیٹھے تھے اس فاصلے پر۔ ہم نے حصار باندھ کے پھر ہم نے اسی ترتیب اسی طریقے سے وہ عمل کیا تھا۔ اچھا، جب سورج گرہن کے اندر جب آپ عمل کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، سورج گرہن کا عمل یہ یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ گھر پہ نہ کرو، یا تو کرنا ہی نہیں آپ لوگ، یا تو سورج گرہن میں عمل کرنا ہی نہیں، اور اگر کرو تو کوشش کرنا کہ گھر سے باہر کرو، کھلے میدان میں کر لو، کسی پارک میں کر لو، کسی گراؤنڈ میں کر لو، قبرستان میں جا کر کر لو، کسی صاحب مزار کے پاس جا کر پڑھ لو، اور جب کرو تو ایسے کرنا کہ آپ کا جو سر ہونا وہ بھرے نہ ہو، اور چھت کے سائے کے نیچے نہ ہو، آپ کسی سائے کے نیچے آپ نہ ہو، تو یہ آپ کا عمل مکمل و کامیاب ہوگا عمل۔ اب لوگ بعض اوقات سورج گرہن میں اب لوگ اپنے کمروں کے اندر عمل کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر فائدہ بھی ہوتا ہے تو بہت مختصر سا فائدہ ہوتا ہے، اتنا طویل فائدہ نہیں ہوتا۔
تو اس کی وجہیں یہی ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ عمل کرو گے اور سورج گرہن کے آپ اچھا ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سورج گرہن میں آپ یہ عمل کر لو، سورج گرہن میں آپ یہ عمل کر لو. جو شخص جس نے اعمال کیے، جس کا چلہ کیا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جلالی اعمال ہے، یہ قہری اعمال ہے، یہ فائدہ کرے گا مجھے، تو وہ اپنے اعمال کی زکوٰۃ کی ادائیگی پورا کر لے. اگر جیسے کوئی شخص سورہ ناس پڑھتا ہے، آئی بس سمجھ میں، وہ 2100 مرتبہ سورہ ناس تکرار کے ساتھ پڑھ لے. اگر 2100 مرتبہ سورہ ناس تکرار کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ کم از کم 1000 مرتبہ پڑھ لے. اگر 1000 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 500 مرتبہ پڑھ لے سورج گرہن کے اندر. اگر کوئی ناد علی کا عمل کرنا چاہے تو ناد علی کا عمل بہت زبردست عمل ہے سورج گرہن میں. جب سورج گرہن میں ناد علی کا عمل کیا جاتا ہے تو بڑا سری و تاثیر عمل ہوتا ہے. اگر آپ ناد علی کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ناد علی کا عمل کر لیں. اگر آپ سورہ فیل کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ فیل کا عمل کر لیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو مرد حضرات ہیں، اچھا ایک بات یاد رکھنا، سورج گرہن کا اثر جو نا مردوں پر ہوتا ہے بنسبت خواتین کے. سورج گرہن کا اثر مردوں پر ہوتا ہے اور چاند گرہن کا اثر خواتین پر ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، مردوں کی بنسبت چاند گرہن میں عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں چاند گرہن میں. سورج گرہن میں عورتوں کی بنسبت مرد زیادہ متاثر ہوتے ہیں. چاند گرہن میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب چاند کو گرہن لگتا ہے وہ عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں، جن کے 8 مہینے 9 مہینے حمل کو ہو جاتے ہیں، تو ان کے گھر والے ان کو کس طرح محفوظ رکھتے ہیں کہ بھائی تم نے سورج کی چاند کی روشنی میں نہیں آنا، آسمان کے نیچے نہیں آنا، تم نے لیٹ جاؤ، تم نے کچن میں کوئی کام نہیں کرنا، تم نے چھری کا کوئی کام نہیں کرنا، تم نے چھری سے کوئی سبزی کو نہیں کاٹنا، تم نے چھری سے کوئی فروٹ کو نہیں کاٹنا، تم نے چھری سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا. کہ جب چاند گرہن ہو، کون سی عورت؟ جو حاملہ عورت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. کیونکہ پرانی، اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں اور ایک قدیمی دور کی جانب لے کے چلتا ہوں، تو ایک بات یاد رکھنا، اس وقت بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ عورت کہ جب کوئی کسی چھری کا یا کسی دھات کا استعمال کرتی ہے تو اس کا اثر اس کی ہونے والی اولاد پر ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان دین، اس لیے بڑے بزرگ اس چیز کو منع کرتے تھے خواتین کو، کیونکہ چاند گرہن کا اثر مردوں کی بنسبت خواتین پر زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اب چاند گرہن کا چیپٹر ہمارا نہیں ہے، ہمارا سورج گرہن کا ہے اس وقت. تو اس سے سب سے زیادہ متاثر جو لوگ ہوں گے، اس کا اثر سب سے زیادہ جن لوگوں پر ہوگا وہ مرد حضرات ہیں. اچھا، خواتین اگر کوئی عمل جیسا کر رہی ہیں اس کو ویسے ہی کرتے رہیں. خواتین اس معاملات میں ایکٹیو نہ ہوں، وہ نارملی جو جیسا عمل کر رہی ہیں ویسے ہی کرتے رہیں اپنا عمل. اگر سورہ قریش ہے، اب جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں چل رہے ہیں، اگر وہ سورج گرہن کے اندر سورہ قریش کا عمل کرتے ہیں، بہترین کامیابی ہے ان کے لیے، سب سے زبردست عمل ہوگا ان کے لیے. اور خواتین وہ گھر میں آرام سے سائے کے نیچے بیٹھ کے اپنا عمل کر سکتی ہیں، اتنی ہی تعداد میں جتنی تعداد ان کو بتائی جا چکی ہے، جتنی تعداد وہ بتائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ خواتین گھر میں ہی کر لیں، اور جو مرد حضرات ہیں نا وہ پھر قبرستان میں جا کے پڑھ لیں. اچھا، جو خواتین اگر سورج گرہن کے اندر اعمال کرنا چاہیں، اچھا سورج گرہن یہ جو 10 جون کو آ رہا ہے، ابھی 10 جون کو سورج گرہن ہوگا، پاکستان میں تو خیر نظر یہ نہیں آئے گا، لیکن ہندوستان میں کئی مقامات پر نظر آئے گا، اور کینیڈا اور USA وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سورج گرہن نظر آئے گا. اب وہاں کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کینیڈا کی ٹائمنگ 5:35 ہے، اور عروج 5:40 اور اینڈ 6:38 پر ہوگا اس کا، جو USA ٹورنٹو کینیڈا میں ہوگا. اور باقی آپ اس کی ٹائمنگ دیکھ لیجئے گا. اچھا، جو میری بہنیں ہیں کینیڈا میں ہیں، USA میں ہیں، مختلف ممالکوں میں جہاں پہ سورج گرہن نظر آئے گا، وہاں پہ میری بہنیں خواتین کوشش یہ کریں کہ اس وقت جو یہ دورانیہ ہو اس وقت ذکر الہی میں مشغول رہیں. آئی بات سمجھ؟ اور باقی جو وہ عمل کر رہی ہیں، باقی جو وہ اعمال کر رہی ہیں، اپنے اسی ترتیب کے ساتھ آپ وہ عمل کو ریپیٹ کر لیں. یعنی کہ اب مثال کے طور پہ اگر آپ 313 مرتبہ سورہ قریش رات میں پڑھتی ہیں،
رات میں تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب سورج گرہن کا ٹائم ہو تو میری بہنیں گھر کے اندر اسی وقت کے دوران 313 کی تعداد کو مکمل کر لیں. اس سے ان کے میں یہ عمل ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں تاثیر بڑھ جاتی ہے اس کی. اور جو ٹائم ڈوریشن سورج گرہن کا ہو اس میں کوشش کریں کہ جو ذکر کرتا ہے نا وہ اس کے اندر معمول میں رہے، اس کو پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہو گیا ہمارے روحانی سفر کے ساتھ چلنے والوں کے لیے، عملیات کی دنیا کے لیے جو نوری کام کرتے ہیں، اچھا، جو سورہ ناس پڑھنا چاہتے ہیں وہ سورہ ناس پڑھ لیں، جو سورہ فیل کرنا چاہتے ہیں وہ سورہ فیل کر لیں. جو جس کا عامل ہے، جس پہ اس نے ریاضت کی، وہ اسی اعمال کو اپنے پریکٹس میں لے کر آ جائے اسی دوران، اسی خاص ترتیب کے ساتھ. مرد حضرات جو ہیں وہ کوشش کریں کہ گھر سے باہر کر لیں، اور اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً پھر کسی نہ کسی بزرگ کی یا اپنے استادوں کی یا کسی صاحب جو سلاسل بزرگ ہوں، صاحب سلاسل جو لوگ ہوں، وہ ان سے اجازت لے سکتے ہیں اس کی. آئی بات سمجھ میں؟ اگر وہ گھر پہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر باہر کرنا چاہتے ہیں تو اس ترتیب و اس طریقے کے ساتھ وہ نارملی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جلالی اعمال کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ جب نوری عاملین، نوری حضرات جب سورج گرہن کے اندر اپنے کوئی عمل مکمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کے اندر ایک قہر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے. جب کسی کے وجود کے اندر کوئی شیاطین آتا ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ اسی وقت جل جاتا ہے. کسی گھر کے اندر جنات شیاطین ہوتے ہیں، جب وہ عامل اس گھر میں قدم رکھتا ہے تو وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اچھا، سورج گرہن کا ایک عمل کا طریقہ کار ہے، میں چلیں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ ایسا ہوتا ہے، یہ جو موذی امراض ہوتے ہیں نا، جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ان بیماریوں کو نکالتا ہے، ان بیماریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے ختم کرتا ہے. اچھا، یہی عمل آپ سورہ ناس تکرار کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے تو سورہ ناس تکرار کے ساتھ کیا تھا یہ عمل. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اگر سورہ قریش پڑھ رہے ہیں تو وہ سورہ قریش کے ذریعے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. کرنا یہ ہوگا کہ جب سورج گرہن لگے گا، جو ٹائم ہوگا، پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا، تو جب پاکستان میں سورج گرہن نظر آئے اس وقت یہ میری ویڈیوز آپ لوگ دیکھیے گا، اور یہ عمل اپنے نصاب میں، اپنے ڈائری میں لکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو یہ عمل یاد رہے. کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے جب سورج گرہن کا جو ٹائم ہوگا، اس سورج گرہن کے اندر آپ نے سفید کپڑے پہننا ہوں گے. آئی بات سمجھ میں؟ سفید کپڑے پہننا ہوں گے آپ نے، اور سر آپ نے بھرینا رکھنا ہوگا، اور آپ نے سورہ قریش کے جو عاملین ہوں گے، جو سورہ قریش کی زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہیں، کہ جن لوگوں نے 313 کی ہے، 1111 کی ہے، 1900 مرتبہ کی تعداد کی ہے، یہ میں ان لوگوں کے لیے اعمال بتا رہا ہوں، یہ جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں وہ تمام اس راستے سے گزرتے ہوئے ہر چیز کو سیکھیں اور اپنی ڈائری میں لکھیں کہ جب سورج گرہن ہو آپ نے سفید رنگ کا لباس پہننا ہے اور سر اپنا بھرینا رکھنا ہے. اور جب آپ یہ اعمال کریں گے آپ نے کھلے آسمان کے نیچے کرنا ہوگا، یا کہ کسی قبرستان میں جا کر لیں گے، یا کسی میدان میں جا کے کر لیں گے، یا کسی ایسی جگہ پہ جا کر لیں گے. ٹھیک ہے. پیروں میں آپ کے چپل نہیں ہوگی، ننگے پیر کھڑے ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا. اور آپ نے اپنا رخ سورج کی جانب رکھنا ہوگا، یعنی کہ سورج اگر سامنے کی طرف ہے تو آپ نے اپنا رخ سامنے کی طرف رکھنا ہے، یعنی کہ سورج کی طرف آپ کا رخ ہوگا. اور آپ نے سورہ قریش 1700 مرتبہ پڑھنی ہوگی. کتنی مرتبہ؟ 1700 مرتبہ پڑھنی ہوگی سورہ قریش. سمپلی آپ سورہ قریش پڑھیں گے. سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اور دعا کر کے پھر آپ لوٹ جائیں گے. پھر آپ جتنا اپنے ورد میں رکھیں آپ اتنا اپنے ورد میں اس کو رکھتے رہیں. تو پھر اس کے بعد پھر آپ اس عمل کے طریقے پہ وہ عمل کر سکتے ہیں جو بیماریوں کے لیے استعمال ہوں گے. اچھا، اگر سورج گرہن کا ٹائم ہو، آپ کا یہ عمل ہو گیا، تو آپ اس کو پریکٹس بھی اسی وقت کر سکتے ہو. ایسا نہیں کہ آپ نے عمل کر لیا پھر آپ نے عمل پریکٹس میں رکھا تو اس کے بعد کر سکو گے، نہیں. آپ نے سورج گرہن کے اندر وہ عمل کر لیا، آپ کا عمل پورا ہوا، آپ نے اسی وقت اسی ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ وہ عمل کر لیا. آپ دیکھیں کتنی تیز کامیاب ہوتے ہیں. یہ نوری عمل کا طریقہ کار تھا سورج گرہن کے اندر. اب میں بات کرتا ہوں سفلی عمل، سفلی عاملین. سفلی عاملین وہ عاملین کہ جو اللہ رب العزت کی حدودیں پار کر دیتے ہیں، حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں.
آئی بات سمجھنے؟ اب میں آپ کو ان لوگوں کے طریقہ کار سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان کے بھی شر سے محفوظ رہیں۔ جو لوگ سفلی جادوگر ہوتے ہیں، جو لوگ کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اگور جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ قبالہ جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ ڈائن کا عاملین ہوتے ہیں، اور جو لوگ مسان کے عاملین ہوتے ہیں، اور جو لوگ باقاعدہ طور پہ ان شیاطینوں کو اپنے تابع رکھ کے یہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ 2 راتوں کا بہت بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی رات اموس کی رات، دوسرا وہ سورج گرہن کا۔ جو سورج گرہن کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے اتنا اکثیر ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ جب سورج گرہن کا وقت ہوتا ہے تو یہ اپنے ہی عمل کے ذریعے، اچھا آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہو نا کہ سورج گرہن کے کوئی خاص عمل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا ہر عمل خاص ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے۔ خاص عمل تو سبھی ہیں، لیکن آپ کے لیے خاص وہ ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے آپ کے ذریعے، وہ خاص عمل ہوتا ہے۔ اچھا، جو سفلی عاملین ہوتے ہیں نا، وہ یقیناً کسی نہ کسی منتر جنتر و تنتر اس کے عاملین ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ منتر جنتر و تنتر کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی شرکی کلمات کے ذریعے باقاعدہ جو وبائیں، جو شیاطین آزاد ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ اس کو راضی کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو حاضر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی قوت کو بلاتے ہیں، اس شیاطین کی استدراجی قوتوں سے مدد لیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ مدد لینے کے بعد پھر وہ اپنی قوت کے ساتھ ملا کر جب، یعنی کہ ایک قوت اور دوسری قوت جب ملتی ہے نا، تو ایک تیسری قوت جنم لیتی ہے، اور وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اچھا، جو سفلی عاملین ہوتے ہیں نا، اس سورج گرہن کے وقت کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس اعمال کے اندر، اس وقت کے اندر وہ لوگوں کو چوٹ پہنچاتے ہیں، یعنی کہ موٹ چلاتے ہیں۔ یعنی کہ موٹ مارنا ایک عمل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہانڈی اڑائی جاتی ہے، جو یہ سفلی جادوگر کرتے ہیں، جو کالے جادوگر کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کتابوں کے اندر، آپ نے بزرگوں کی نشستوں میں سنا ہوگا کہ ہانڈی جب اڑائی جاتی ہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، کس طرح جو شیاطین جو عاملین کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں۔ تو سورج گرہن کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ ہانڈیاں تیار کی جاتی ہیں، اور پھر یہ ہانڈیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ایک سورج گرہن سے دوسرے سورج گرہن کے جو ٹائم ڈوریشن ہوتا ہے، یعنی کہ 1 سال کے اندر اگر کچھ سورج گرہن ہوئے، ایک سورج گرہن کے اندر آپ نے اس ہانڈی کو تیار کرنا ہے، جو ہانڈی آپ نے اڑانا ہے۔ آئی بس سمجھے؟ وہ کرتے یہ ہیں، جو سفلی جادوگر کے عاملین ہوتے ہیں، وہ پہلے کچی مٹی لے کر اس سے ہانڈی تیار کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو آگ میں پکاتے نہیں ہیں۔ چلیں آج میں آپ کو وہ یہ طریقہ کار بھی بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح کرتے ہیں۔ وہ لوگ کچی مٹی لیتے ہیں، کچی مٹی لے کے اس ہانڈی کو تیار کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو آگ میں نہیں پکاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر بیچ میں کچھ کلمات لکھتے ہیں جو شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ شرکیہ کلمات لکھنے کے بعد پھر وہ باقاعدہ طور پر اس میں مردے جانور کا اور مردوں کا خون ڈالا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے اس خون کے ذریعے وہ عبارتیں لکھی جاتی ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اور پھر ایک ایسا جانور لا کے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جھٹکا ہمارے اسلام میں حرام ہے، یعنی کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہیں کرتے۔ وہ مرغے کی ایسی گردن پکڑتے ہیں اور چھری لے کے یوں کر کے مار دیتے ہیں، یعنی کہ ایک جھٹکے کے اندر گردن اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، دھڑ اس کا نیچے گر جاتا ہے، اس کا جو خون ہوتا ہے پھر وہ خون ہانڈی میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے ذریعے پھر جو نا اس خون سے لکھنے کے بعد اس کا جو خون ہوتا ہے نا وہ اوپر سے پورا ہانڈی کے اوپر لیپ دیتے ہیں۔ جب وہ لیپ دیتے ہیں اس کو خشک کرنے چھوڑ دیتے ہیں، پھر باقاعدہ طور پہ روز روز کے اوپر اپنی پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں، ایک سورج گرہن سے دوسرے سورج گرہن تک۔ جب سورج گرہن کے اثرات زمین پر بنسبت پہلے کے سورج گرہن سے زیادہ پڑتے ہیں، اس وقت پھر وہ اپنے پڑھائی مکمل کر کے اس کے اندر سامان ڈال کے اور پھر چراغ روشن کر کے پھر وہ شیاطین کے ذریعے اس کو ہوا میں معلق کر کے اور پھر وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہم نے خود باقاعدہ طور پر سنے ہیں اپنے بزرگوں سے، کہ جنہوں نے میاں حضور نے خود بتایا کہ اگر کسی ایسی چیز یا ایسا معاملہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم اس سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہو۔ اس لیے میاں حضور نے پھر یہ طریقہ کار ہمیں بتایا تھا کہ ان راتوں کو باقاعدہ۔ اچھا، ایک رات یہ اور ایک اموس کی رات۔ اموس کی رات ہم اس رات کو کہتے ہیں کہ جس رات کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوتی،
یعنی کہ جس میں ستارے نہیں ہوتے، ستارے کی روشنی نہیں ہوتی، جس میں چاند نہیں ہوتا یعنی کہ چاند کی روشنی نہیں ہوتی، اور یہ ہر مہینے کے آخری یعنی کہ 28 دن یا 29 تاریخ کو کسی نہ کسی تاریخ کو یہ اماوس کی رات پڑتی ہے، کہ جس کی شیاطینوں کی نظروں میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جس میں شیاطین اپنے پوری عروج پر ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جو سفلی عاملین ہوتے ہیں نا، وہ باقاعدہ سورج گرہن کے اندر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو نوری عاملین ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اپنے مریدین کو، اپنے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اس وقت کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں یا کوئی ایسے کام کی ابتدا نہ کریں جو آپ کسی کمپنی کا ابتدا کر رہے ہوں، آئی بات سمجھ، یا اپنے نئے کام کا آغاز کر رہے ہوں، آئی بات سمجھ، یا آپ شادی بیاہ کی کوئی تقریبات کر رہے ہوں، یا آپ اس ٹائم نکاح کر رہے ہوں، یا کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، آپ جو کام کرتے ہو نا، جو ساتھ جو وقت جو ہوتا ہے اس کا اثر آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی پر بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ سورج گرہن لگا ہوا ہے اور اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ نکاح اس کا اتنا زیادہ عرصے نہیں چلتا، بلکہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں اس کے، جب وہ ساتھ گزر جائے اس کے بعد پھر بھلے سے وہ نکاح ہو جائے۔ اب جب سورج گرہن لگا ہوا ہے، آپ اپنے نئے کاروبار کا ابتدا نہ کریں، کوشش کریں کہ وہ وقت گزر جائے اس کے بعد آپ ابتدا کر لیں۔ احتیاط کرنے میں کوئی حرج تھوڑی ہے، احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ جس کام کے اندر، جس معاملات کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہوں، آئی بات سمجھ میں، تو ہمیں اس میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہیں، اس میں اگر نشانی ہے تو کیا ہے، ہاں اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا فائدہ مند بات ثابت ہو سکتی ہے، ہم کس طرح اس کے ریفلیکشن کے اس سے مضر اثرات سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو سورج گرہن جب لگا ہو، چاند گرہن کوئی لگا ہو، تو کوشش یہ کیا جائے کہ اس میں کوئی ایسا کام کی ابتدا نہ کیا جائے کہ جس کا دار و مدار آپ کی زندگی پر ہو، جیسے نکاح ہو گیا، جیسے سب کچھ بیچ کر کوئی کاروبار کرنا ہو گیا، جیسے کسی کو قرض دینا ہو گیا، یا کسی سے قرض جانے کے لیے لینا پڑ گیا، یا کوئی سفر کے لیے آپ نکل رہے ہو اور اگر یہ ساتھ چل رہی ہو تو کوشش کریں آپ اپنے سفر کو معطل کر دیں، سفر کو روک دیں، جب وہ وقت گزر جائے پھر آپ سفر شروع کر دیں اپنا۔ اور ہاں، اگر آپ سفر کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس سفر کے دوران اگر لگ جاتا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ سفر کنٹینیو رکھ سکتے ہو اپنا، پھر سفر اپنا کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور سورج گرہن لگنے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو پھر آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، اسٹے کر جائیں، رک جائیں، جب وہ وقت گزر جائے آپ سفر کا اہتمام کر لیں۔ اچھا، اب یہ میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، وہ قیمتی پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ اب جس سے ہم غافل ہو گئے، اب جس سے کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے آ گئے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کام کرو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ سر بے شک اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ محفوظ رکھتا ہے، لیکن اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ میری نشانیاں ہیں۔ تو تم نے ان نشانیوں میں کیا غور و فکر کیا؟ بتائیں مجھے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بزرگان دین بات بتاتے ہیں، جو ہمارے بوڑھے بات بتاتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے بہتری ہوتا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ بابا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، لیکن آپ ہم سے باتیں ایسے کرتے ہو جیسے کوئی ہمارے دادا ابو باتیں کر رہے ہوں، ہر چیز پہ ہمارے پابندی لگاتے ہو کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، اس ٹائم باہر نہ جاؤ، پہلے اذان ہو جانے دو، دروازے بند کرو، یہ کرو۔ تو میں ان سے اپنے بچوں سے کہتا ہوں، بیٹا دیکھو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتی، جو میں سمجھتا ہوں وہ تم لوگ نہیں سمجھتے ہو، جو کچھ میری نظروں کے سامنے ہے وہ تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے، میں اس لیے تمہیں منع کرتا ہوں۔ تو میں وہی بات ہے، آپ لوگوں کو اپنی اولاد سمجھ کر بتا رہا ہوں، میں مانو گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں مانو گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سورج گرہن جب ہو اور جس ممالک میں ہو اور جس ممالک میں اپنے عروج پر ہو تو وہ لوگ یقیناً احتیاط کریں، احتیاط کرنا ان کے لیے اور ان کی آنے والی اولادوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور جو یہ سفلی گھر ہوتے ہیں
ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ لوگ سورج گرہن کے اندر کیا کیا اعمال کرتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ سورج گرہن میں ایک بات یاد رکھنا کہ جو شیاطینی قوتیں ہوتی ہیں، جو استدراجی قوتیں ہوتی ہیں نا، یہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور جو سفلی گر ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، عاملین ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ اس سے مدد لیتے ہیں اس وقت۔ میں آپ کو بہت گہری بات بتا رہا ہوں یہ، کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا بھی ہے، اور ایسے لوگوں سے باقاعدہ طور پہ میرے مقابلے بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے شکست کھانے کے بعد مجھے بتائیں یہ باتیں، اور وہ تائب ہوئے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے، کس طریقے سے کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ سورج گرہن کے اندر اگر کوئی کام ایسا کیا جائے جو ذبح کا کام ہوتا ہے، یا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے کچھ نقصان ہونے کا اندیشہ ہو ظاہری اعتبار سے، تو اس کا نقصان ڈبل ہو جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے وہ کام۔ آپ اگر کنٹینیو کام چل رہا ہے نا تو آپ کنٹینیو رکھیں، اس کا آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جب ہم کسی چیز سے غافل ہوتے ہیں نا، تو اگر ہم غافل ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ایک چیز، تو ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا باعث نہیں ہوگی، لیکن ہم اس سے متاثر ضرور ہوں گے۔ اب ایک عام شخص ہے، اس کو وہ سورج گرہن میں یقین ہی نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے سورج گرہن ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو۔ ابھی میں ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں۔ اب عام شخص کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ سورج گرہن ہو تو ہوتا رہے، مجھے کیا، میں اپنا کام سے کام رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اچھے کام بھی کرے گا، اس میں برے کام بھی کرے گا، کام کے ابتدا بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس کا جو اثر ہوگا نا، وہ اس کے جسم پہ ہونے شروع ہوگا۔ اس کا جو اثر ہوگا نا، وہ بیماری کی صورت اختیار کرے گا۔ اس کا جو اثر ہوگا نا، پھر وہ نظر کی صورت اختیار کرے گا۔ اس کا جو اثر ہوگا نا، پھر آہستہ 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 اس کے وجود کو، اس کے جسم کو اس طرح ختم ہو، اس طرح کھوکھلا کر دے گا جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے۔ پھر جب وہ اس حال میں پہنچتا ہے کسی بزرگ کی بارگاہ میں، ڈاکٹروں کے پاس، تو اس وقت 50% 70% وہ اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، کہ گویا مجھ پہ کسی نے بندش لگا دی، کہ گویا جیسے کہ مجھ پر کسی نے کالا علم کر دیا۔ پھر وہ شکل میں پڑ جاتا ہے۔ اگر ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ بیٹا اگر سورج گرہن یہ ہو تو تم نے یہ احتیاط کرنی ہے اور یہ عمل کرنا ہے، کوشش کرو سورج گرہن لگے آپ اپنا عمل کرو، عمل کر کے اپنے گھر میں رہو، اسٹڈی کرتے رہو، ذکر الہی پڑھتے رہو، نماز کسوف کی ادائیگی کرو، اس کا اہتمام کرو، آپ اور آپ کی اولادیں اور آپ کے گھر والے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی شخص سورج گرہن کے اندر نماز کسوف پڑھ لیتا ہے، ذکر و اذکار کر لیتا ہے، صرف ایک شخص اگر پورے گھر کے اندر پورے خاندان میں کرتا ہے نا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے خاندان کو اور اس کے مریدوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک شخص اگر کوئی خاندان پہ کر لیتا ہے یہ کام۔ سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرو جس سے ہم غافل ہیں۔ کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب سورج گرہن کے اندر مجھے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنا، مجھے یہ بتائیں کہ عمل کون سا کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں نماز پڑھوں گا۔ یعنی کہ ہم اپنی حقیقت سے غافل ہو گئے، اور جو نفلی ہے نا ہم اس میں پڑ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا نا وہ حق ہے، پہلے آپ اس کو عمل کرو، اس کے بعد پھر آپ نے جتنی نوافل ادائیگی کرنی ہے نا آپ کرو۔ کوئی بھی شخص چاند گرہن لگا نا، نماز کسی نے نہیں پڑھی ہوگی لیکن عمل سب نے کرے ہوں گے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، سورج گرہن لگے گا نا، اعمال سب پوچھیں گے، نماز کوئی نہیں پڑھے گا، سورج گرہن میں اعمال سب پڑھیں گے، چاہے ان کو فائدہ ہو یا چاہے ان کو فائدہ نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی بھی عمل ضائع نہ ہو تو پہلے آپ نماز کا اہتمام کریں، اس کے بعد آپ پھر آپ اپنا عمل کریں، دیکھیں کیسے کامیاب ہوتے ہیں آپ۔ تو یہ تھی عملیات کی دنیا میں سورج گرہن کی اہمیت، کہ اس سے باقاعدہ طور پر انسان کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جو پہنچاتے ہیں کون، جو سفلی جادوگر ہوتے ہیں،
اور اس میں تمام شیاطینی قوتیں جو ہوتی ہیں نا اپنی استدراجی قوت پہ عروج پر ہوتی ہیں. جس طرح رات چڑھتی ہے نا شیطانی قوتیں اپنی عروج پہ پہنچ جاتی ہیں, اس طرح جب سورج گرہن لگتا ہے نا تو یہی شیاطینی قوتیں آزاد ہوتی ہیں, پھر یہی شیاطینی قوتیں زور پکڑتی ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں عاملین کی دنیا کی بات, عملیات کی دنیا کی بات, کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں خود جانتا ہوں. آپ وہ بات کرو گے جو آپ جانتے ہو. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو ہمیں احتیاط بھی کرنا چاہیے اور پھر نماز کا اہتمام بھی کرنا چاہیے, اور پھر نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنی نفلی عبادات جو ہم سورج گرہن کے اعمال ہوتے ہیں, چاند گرہن کے اعمال ہوتے ہیں, پھر جب ہم یہ اعمال کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے معاملات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو اب ہمارا جو پروگرام تھا سفینہ نجات المسائل تھا, بلکہ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ کی اسکرین پر ایک نمبر موجود ہے جو آ رہا ہوگا, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ ہماری ویب سائٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں www.drabdulwajidshazli.com. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت صاحب, کیسے ہو؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں احمد بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا سے. احمد خیبر پختونخوا سے. جی احمد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حضرت صاحب میں لشکر قریش کا حصہ ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی اور میرے دو سوال ہے. ایک تو یہ سوال یہ ہے کہ جو یہ ابھی خاص جو کورس ہے اس کے معاملات اور جو سورہ قریش کے معاملات ہے یہ اکٹھے ہم کر سکیں گے, مطلب زیادہ تو نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل زیادہ نہیں ہو جائیں گے, کوئی زیادہ نہیں ہوں گے. اور حضرت صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ میں سرکاری ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے. اور ادھر تقریباً جو ہمارے افسران ہوتے ہیں یا جو ہماری ناجائز دشمن ہوتے ہیں جو ناجائز طریقے سے تنگ کرتے ہیں بالکل ناجائز طریقے سے, تو اس کے لیے ہم کون سا عمل کر لیں؟ اس کے لیے آپ کون سا عمل کر لیں؟ آپ لوگوں کو ناجائز تنگ و پریشان کرتے ہیں؟ جی بالکل ناجائز, مطلب ہم تو ٹیچر اس طرح وہ کوئی اس طرح نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ ناس سے کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے عمل کرنا یہ کہ اچھا یہ کرنا آپ صرف جائز کام کے لیے. جی ٹھیک ہے. جی بالکل. آپ نے سورہ ناس 41 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. نمک کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے. اسی نیت اور اسی مقصد سے آپ نے نمک پہ دم کرنا ہے. نمک پہ دم کرنے کے بعد نمک کے 9 حصے کر لینا ہے. ایک حصہ روزانہ اپنا مقصد بیان کر کے جلا دینا ہے اس کو, تو آپ کا کام ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. حضرت یہ رات کو کرنا ہے یا دن کو؟ یہ دن میں کرنا ہے اور زوال کے وقت کرنا ہے. اچھا چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اچھا جی بولیے. حضرت صاحب میرا مرشد پاک ہے ادھر سوات میں جو محدث اعظم کا خلیفہ تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے ملیں گے حضرت صاحب سے, کراچی جائیں گے, تو آپ سے مل سکتے ہیں ادھر جب آ جائیں. کون ملنا چاہتے ہیں؟ یہ میرا مرشد پاک ہے ادھر سوات میں. آپ کے مرشد کریم مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ سوات میں ہوتے ہیں؟ جی میں نے اس حضور کی ویڈیو دکھائی تھی. کیا نام کیا ہے ان کا؟ وہ تو میاں محمد اکبر جان شخص ہے, وہ تو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے. ان کا بیٹا ہے سید محبوب شاہ. ٹھیک ہے بالکل. جب میں انشاءاللہ تعالیٰ سوات آؤں گا تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا, اور نویر کا آپ نمبر لے لیں پرسنلی, کہ جب میرا سوات کا چکر لگے گا تو نویر آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کے پیر و مرشد کے صاحبزادے سے ملاقات کر لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اوکے. اپنا خیال رکھیے گا. کوشش یہ کریں کہ مختصر سا ٹائم لیں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میں ٹائم دے سکوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم بابر اسلام آباد سے عرض کر. جی بابر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. استاد محترم اعمال تو کر رہا ہوں اور ان کو ساتھ ساتھ آزمایا بھی جا رہا ہے. میاں حضور سے کورس بھی کیا ہوا تھا. ایک معاملہ کچھ دنوں پہلے 2-4 دن پہلے پیش آیا, اس سلسلے میں تھوڑی رہنمائی چاہیے تھی آپ کی. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی کچھ ایسا تھا کہ کچھ بندوں نے ایک بچی پہ, میرے کزن ہی تھے, ان کے بچوں پہ اعمال کے ذریعے جنات بھیج دیے, مسلط کر دیے. تو استاد محترم یہ تھا کہ
تقریباً 18 گھنٹے کی پڑھائی کی اور ان پہ فتح پائی میں نے. تو ایسا کیا کروں کہ اگر مستقبل میں ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو تو وہ جو بندے جادوگر وہ چیزیں بھیج رہے تھے اور کنٹینیوس بھیج رہے تھے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ اور میاں حضور کی نگاہ سے میں ساتھ ساتھ ان کو ختم کر رہا تھا اپنے سارے اعمال سے. تو ایسا کیا کریں کہ وہ تو ایک تو وہ چیز رکے وہاں پہ. 18 گھنٹے میں ایک دفعہ صرف وضو کے لیے اٹھا میں, باقی میں مصلی پہ ہی رہا اور پڑھائی, اور آپ کو اور میاں حضور کو ذہن میں رکھ کے میں جو جو پڑھائیاں آپ نے دی ہوئی ہیں انہی کے ذریعے ان سے پراپر مقابلہ کرتا رہا, اور اللہ نے فتح دلوائی. اچھا, اس کے لیے نا اب میں آپ کو ایک طریقہ کار سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ جی جی جب کبھی ایسے معاملات میں آپ پھنس جائیں یا ایسے معاملات آپ کے سامنے آ جائیں, آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے نا ایک مچھ بنانی ہے. مچھ سمجھتے ہو؟ جی آگ لگا دینی ہے. جی 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 آپ نے نا لوہے کی چادر لے کے نا, ٹھیک ہے, ایک مچھ ٹائپ کی ایک چکورس بنا دینا اور اس میں لکڑیاں ڈال کے نا آگ لگا دینا. صحیح ہے؟ جی جی آگ جلا کے آپ نے بیٹھنا ہوگا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کرنا یہ, آپ نے ماش کی جو دال ہوتی ہے نا, جو ثابت ماش ہوتا ہے, جی جی بالکل وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے 1.25 کلو تقریباً. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے. آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے 300 مرتبہ, 313 مرتبہ. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے, 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر آپ نے اس پہ دم کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا, آپ نے دم کرنے کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ کہ اسی کا تصور اور توجہ میں لا کر جو چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں, آئی بات سمجھ میں, آپ اس کو آگ میں جلانا شروع کر دیں. جو آپ جتنے توجہ آپ کی کامل رہے گی نا, آپ آگ میں جلاتے رہیں گے نا, وہ چیزیں آگ میں جلتی رہیں گی. اب جو چیزیں جلتی رہیں گی آگ میں, نہ تو ان بچوں کو کوئی نقصان پہنچے گا, نہ اس گھر کو کوئی نقصان پہنچے گا, نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. لیکن یہ کام کرنے سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے سورہ قریش کے ذریعے جو نا ایک دائرہ لگا لینا اپنے پاس. ٹھیک ہوگا سر. اچھا, دائرے کا جو سرا ہوگا نا وہ آپ کے بالکل سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ کام شروع پڑھ لیں گے, آپ نے اپنا پورا مکمل کر لینا. جب آپ نے 313 کی تعداد مکمل کر لی, آپ نے آگے کا جو سرا ہے نا اس کو کھول دینا, جیسے دعوت دینے کے لیے کوئی چیز کھولی جاتی ہے. جب آپ ان چیزوں کو دعوت دینے کے لیے کھولو گے نا, پھر ان شیاطین جناتوں کی آمد ہوگی. آئی بات سمجھ, تاکہ جب وہ جناتوں کی آمد ہوگی پھر یا تو وہ آپ سے مذاکرات کریں گے, آپ سے بات کریں گے, یا پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, تو آپ ان کو جلا دیجیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگا سر جی, بہت شکریہ. چلے, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. واجد بھائی آپ کے پاس کہہ رہا ہوں, محمد عاطف, والدہ کا نام ہے صبیحہ خانم. آصف اور صبیحہ خانم. صبیحہ خانم. ڈاکٹر مجھے میری رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ کڈنی پہ اسٹون ہے, 2 ٹھیک ہے, 5 اسٹون ہے ٹوٹل. رائٹ سائڈ میں بہت زیادہ پین ہے, لیفٹ سائڈ پہ بالکل نہیں ہے. تو میں نے 3 حکیموں کی میڈیسن بھی کھا چکا ہوں, الگ الگ لوگوں کی, ایلوپیتھک بھی علاج کروا چکا ہوں, تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور ہومیوپیتھک بھی میں نے کروایا ہے. تو 10-15 دن کے اندر میں نے سارے علاج کروائے, میری اسٹون نہیں نکل رہے. اچھا, اور ہر وقت مجھے گھبراہٹ رہتی ہے, وامٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس قلم ہے ابھی اس وقت موجود ہے؟ ٹھیک ہے, جی جی, تو آپ لکھیں, اور اگر نہیں تو پھر یہ ویڈیو میری ریپیٹ میں دیکھ لیجیے گا. میں آپ کو گردے کی پتری کا علاج بتاتا ہوں, وہ نسخہ جو باقاعدہ طور پہ میں خود اپنے کلینک پر بناتا ہوں, جو میں اپنے کلینک پہ لوگوں کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, گردوں کی پتری کے لیے کہ جن لوگوں کے گردوں کے اندر پتری ہو, آپ نے کرنا یہ گھوکرو. کیا لینا ہے؟ گھوکرو. ٹھیک ہے, گھوکرو یہ پنسار سے مل جائے گا سب. اچھا, گھوکرو, جوکھار, یہ ایسے آسان لفظ ہیں, یہ پنسار کے بعد جائیں گے نا آپ کو ایزیلی مل جائے گا. ٹھیک ہے, گھوکرو, جوکھار اور کلتھی, قاف لام تے ہے چھوٹی ہے, کلتھی. ٹھیک ہے, جوکھار ہو گیا, اور گھوکرو ہو گیا, اور کلتھی ہو گیا, اور تخم خبازی. تخم خبازی,
ٹھیک ہے. اور تخم خبازی کے ساتھ آپ نے لینا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, تخم خبازی ہو گیا, گھوکرو, جوکار, کلتھی, تخم خبازی اور سنگ سر ماہی, سنگ سر ماہی اور سنگ دانہ مرغ. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کرنا یہ, آپ نے گھوکرو لینا ہے 100 گرام, جوکھار لینا ہے 100 گرام, کلتھی لینا ہے 50 گرام, تخم خبازی لینا ہے 50 گرام. ٹھیک ہے. اور سنگ دانہ مرغ یہ آپ نے لینا ہے 100 گرام, اور سنگ سر ماہی یہ لینا ہے 100 گرام. اچھا طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے جو نا سنگ سر ماہی یہ پتھر ہوں گے سفید رنگ کے, ٹھیک ہے. اچھا اس کو آپ نے الگ کر لینا ہے, اور باقی 1 2 3 4 5 یہ 5 اجزاء کو نا الگ پیسوا لیں, اس کا پاؤڈر کروا لیں. سنگ سر ماہی الگ کر لیں. اچھا سنگ سر ماہی کو آپ نے پہلے کوٹنا ہے, ٹھیک ہے. کوٹنے کے بعد اس کو آپ نے کھرل کر کے اس کو بالکل فائن کرنا ہے کہ جیسے آنٹی کی طرح ہو جائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا پاؤڈر ڈالنا ہے اور اس کو کھرل کرنا ہے, یہ پاؤڈر بن جائے گا. اچھا جب یہ پاؤڈر بن جائے گا نا, آپ نے کرنا یہ ہے کہ آدھا چائے کا چمچہ آپ نے صبح لینا ہے, آدھا آپ نے رات لینا ہے, کھانے سے پہلے کہ بعد؟ کھانے کے بعد لینا ہے. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 2 دن کے اندر یہ پتری جو نا جتنے کنکر کیوں نہ ہو یہ پیشاب کے رستے سے بالکل نکال دیتا ہے باہر. ڈاکٹر یہ 6 mm کی ہے, ایک 7 mm کی ہے. کیا چیز؟ ہاں ہاں آپ بے فکر ہو جائیے, یہ تمام کو نکال دے گا. یہاں تک کہ یہ نسخہ میں حضور دیا تھا ہمارے ایک رشتہ دار کو, باقاعدہ طور پہ جتنی بڑی ماچس کی تیلیاں ہوتی ہیں نا ایسے کنکر نکلتے تھے پیشاب کے راستے سے, اور سارے گردے ان کے پورے ریفائن کر دیے تھے, پورے صاف کر دیے تھے گردے. اور اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں دوبارہ اس کی گروتھ نہیں ہوئی, یعنی کہ دوبارہ پتری نہیں ہوئی اس کے پھر اس میں. یہ اس نسخے کی بہت زبردست نسخہ میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے, یہ نسخہ بنا لیں ان لوگ. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو گردے کی سوزش ہوتی ہے نا یہ اس کو بھی دور کرتا ہے, ٹھیک ہے. بالکل اس کی مطلب سوزش سوائلنگ کو ہی کہتے ہیں نا, اس کی سوائلنگ کو بھی ختم کرے گا, اس کی سوزش کو بھی ختم کرے گا, پیشاب میں جلن کو بھی ختم کرے گا, اور گردوں میں جو درد و تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرے گا. ٹھیک ہے. آپ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں, اور جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر اس پریشانی میں مبتلا ہیں تو پھر وہ یہ نسخہ بنا سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. کیسے صاحب خیریت؟ جی الحمدللہ. میں حضرت احمد رضا صاحب کی بات کر رہا ہوں, ویلی لکھن. احمد رضا بات کر رہا ہوں, ویلی لکھن. جی احمد رضا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے 5-10 دفعہ پہلے کال پہ بات کی تھی, تو آپ نے ٹائم دیا تھا کہ آپ شام کو کریے گا, صبح کر, پھر آپ نے فرمایا تھا کہ دورے پہ آؤں گا, یہاں سے ملاقات کرنی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نا میں نے حاضری کی تھی سورہ قریش کے موقع وہ بچے پر. ٹھیک ہے, حاضرات کی تھی آپ نے. جادوگر کے معاملہ تھے نا, وہ کچھ نے بندش لگا دی ہے, تو میں وہ اب حاضری بھی نہیں ہو رہی ہے سورہ قریش, چہل کا, اور نا حزب البحر سے میں کاٹ کرتا تھا, پانی والی کاٹ, نیبو والی بھی آپ نے فرمائی تھی, اور نا وہ کوئی تاثیر نہیں ظاہر ہو رہی ہے, مطلب کہ عمل بندش لگا دی. میں نے سورہ مزمل بھی 360 دفعہ 3 دن پڑھی ہے پرہیز کے ساتھ, لیکن گھر میں پڑھی ہے, لیکن پھر بھی ویسے کے ویسے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیں, آپ نے سورہ قریش کے ذریعے جو بچے کے اوپر حاضرات کی تھی کس طرح کی تھی؟ وہ نا یہاں وہ آیات بتائی تھی, وہ آئندہ سورہ الانعام کی, وہ آئندہ مفاتح الغیب لا یعلم الا ہوا. صحیح ہے. پڑھ کر میں نے ان کو پوچھا تھا, اور نا پر تو اور نا اپنا سورہ قریش پڑھی تھی اور اس کو دم کیا تھا, تو وہ موکل آگے تھے, ایک 2 آتے تھے, ایک بزرگ بوڑھے تھے, ایک جوان تھے. تو ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہم سورہ قریش کی ہیں, اور انہوں نے ہماری مدد بھی کی تھی. جب میں نے حاضر کیا نا, ازمایا تو وہ آگے, انہوں نے ہمارے گھر میں 5 سال 10 سال پرانے تعویذ تو وہ بتائے بچے کو, وہ میں نے نکالے بھی ہیں اپنے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے سارا معاملہ ہمیں دکھایا, کون کرنے والا ہے, کیسے کرنے والا ہے, اس کے گھر کے
जितने भी मामला तो उन्होंने हमें दिखाए, काफी मदद मिली हमसे। अच्छा, आप एक काम ये करना है आपने कि अब आपने करना इस तरतीब और इस तरीके कार से होगा कि अगर जब आप जिस बच्चे के ऊपर हाज़रात करते हैं तो आपने पहले लाल रंग की पट्टी ले लेना है, जी ठीक ठीक है। अच्छा, लाल रंग की पट्टी लेना आप इतनी कि जितना जो ना सर से लेके पूरा यहाँ तक बन जाए, इसको आराम से बांध लें आप आँखों पर, आपसे पाँव तक। आँखों पे बांधना है लाल पट्टी ना। जी ठीक है, हाँ, इतनी बड़ी पट्टी लेना है, जैसे बेल्ट होती है ना इस टाइप की। आपने उस पट्टी में बीच में ना आपने लिखना है सूरह कुरैश, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपको उन मौकलान के नाम बता दिए थे? उन्होंने नाम नहीं बताए थे, मैंने नाम पूछा था लेकिन उन्होंने कहा ये नहीं बताना। ठीक है, मैं आपको फिर ये ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद में फिर उनके नाम आपको बताऊंगा वो कौन है, ठीक है। आपने सूरह कुरैश लिखना है, सूरह कुरैश पट्टी पे लिख के आपने आँखों पे बांध देना है। आँखों पे बांधने के बाद आपने बच्चे के सर के थोड़े से बाल पकड़ के आपने वही अज़मियत पढ़नी है और फिर सूरह कुरैश पढ़ के थोड़े से बाल काट के अपने पास रख लेना है। इससे बच्चा भी महफूज हो जाएगा और जो ना बच्चे के ऊपर वो आज़रात जो है ना वो जारी हो जाएगी। फिर आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। और जब आपने ख़त्म करना हो उसको तो बच्चे के जो बाल हैं वो उसको आप आग में जला दीजिएगा और बच्चे की पट्टी आंखों से खोल दीजिएगा जब हाज़रात को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो उससे आपका अमल जारी हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, तो जब भी हाजिरी करनी इसी तरह से करनी है? जब भी हाज़िरी करनी है इसी तरतीब और इसी तरीके से करनी है, लेकिन अभी मैं ऑन एयर इसके मज़ीद तरीक़ेकार नहीं बता सकता आपको। मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे समझा दूँगा, ओके। जी, मैं व्हाट्सएप मैसेज कर दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको समझा दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग हमारी वेबसाइट पे भी हमें ये लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं www.drabdulwajidshazili.com पर, और उस वेबसाइट पर भी एक पेज बना हुआ है आपके मसाइल और उनके हल के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजी अब्दुल वाहिद कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल वाहिद गुजरांवाले से बोल रहा हूँ। गुजरांवाले से बात कर रहे हैं जी। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, आप इस वक्त लाइव मुझसे बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ना मैं सूरत कुरैश का अमल कर रहा हूँ 1111 मरतबा वाला। काफी वो 25वें दिन ना बस पढ़ते पढ़ते हल्की सी गुनूदगी आई है। तो मैं देखा है मेरी बीवी आई है कमरे के दरवाजे पे, वो कहती कि अंदर 2 मेहमान आए हुए हैं। तो वो गुनूदगी में मैं क्या अच्छा उनको मैं कहता आता हूँ, तो उधर से ना बैठे अंदर नजर आ गए। वो सफेद से कपड़े, सफेद दाढ़ी, बहुत खूबसूरत से बुजुर्ग थे। तो थोड़ी देर बाद मैं देखा तो घर वाले सारे सोए हुए थे, कोई उठा ही नहीं था। ठीक है, बस यही मैंने आज मेरा 33-34वां दिन हो। नहीं ठीक है, माशाल्लाह ये कामयाबी की अलामत है, ये अच्छी अलामत है। और ये जो चीज़ आपको दिखाई गई है ना, ये बाकायदा तौर पे इसी सूरह कुरैश के मौकलान हैं, आई बात समझ में। और जो लोग इजाज़त के साथ पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, ये मौकलान और यही सुर्ख जिन्नात जो है ना, ये बाकायदा तौर पे आपके माविन और आपके मददगार हो रहे हैं, आपसे मानूस हो रहे हैं कि जो लोग इस सफ़र में चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पहले आपसे बात हुई थी मेरी पहले। जो आपने मुझे बताया था मगरिब के बाद पूरे वाक़े और 1100 बार या कनीज़ुल मुग़नी पाने के कारोबार के लिए, रिस्क के लिए। जी जी जी, रिस्क के लिए 11 दिन बताया था। 11 फिर उसके बाद 11 2 11 हो गए, अभी दूसरा अभी तीसरा चल रहा है। तो अभी कुछ हुआ नहीं है मतलब फर्क। और दूसरा सूरह कुरैश की इजाज़त चाहिए थी आपसे पढ़ने की, तो अभी बता दें मुझे क्या। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अच्छा, आप किस तरह कर रहे थे, मुझे तरीका बताएं। पहले दरूद शरीफ 11 बार पढ़ता हूँ मगरिब की नमाज के बाद, ठीक है। फिर एक बार सूरह वाक़िया, फिर उसके बाद 1100 बार या गनीमुल मुग़नी, फिर 11 बार दरूद शरीफ, उसके बाद दुआ। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक काम ये करना है कि आपने एक पाव सूजी लेना है, एक पाव चीनी लेना है, ठीक है। ठीक है। आपने इन दोनों को मिला लेना है और जब पढ़कर फारिग होंगे उस पर दम कर देना है आपने, ओके। ठीक है। और दम करने के बाद इसके 11 हिस्से कर लेना, ठीक है। ठीक है। हर हिस्से पर रोज़ाना पढ़ के उस पर दम करना, अपने ऊपर से 11 बार उतार के किसी दरख्त की जड़ में डाल देना या क्यारी में डाल देना जहाँ पे चींटियाँ हों, ठीक है। ठीक है। 11 दिन ये अमल करना है इंशाल्लाह ताला। आप अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई आपका रास्ता खुल जाएगा। आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
میں دبئی سے بات کر رہا ہوں, میرا نام محمد اطہر. بٹ ٹھیک ہے, آپ یہ عمل کرنا شروع کریں پھر مجھے بتائیے گا. اوکے, یہ سورہ قریش کتنی بار پڑھوں میں؟ 13 یا 70 بار پڑھوں میں؟ تو آپ سورہ قریش 313 مرتبہ کر لیں, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. اچھا, مطلب کنٹینیو رکھ سکتا ہوں جتنے دن تک چاہوں کنٹینیو؟ بالکل آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, آپ جتنے دن چاہیں تو. اوکے, چلیں اپنا خیال بہت رکھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا, اب سفینہ نجات المسائل کے جو معاملات ہیں وہ ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق 7 بجے سے 8 بجے تک میں آپ لوگوں کے لیے لائیو موجود رہتا ہوں اور رہوں گا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے جو لوگ میری ویب سائٹ پر موجود ہیں اور جن لوگوں نے ویب سائٹ پر آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے باقاعدہ اپنی انفارمیشن دی ہے, اپنے مسائل شیئر کرے ہیں, میں انشاءاللہ سیٹرڈے سے اپنی ویب سائٹ پر بھی آپ لوگوں کے لیے ٹائم دوں گا آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اپنے مسائل ویب سائٹ پر سبمٹ کر دیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے جو نمائندے ہیں وہ آپ کو میرا اپوائنٹمنٹ ڈیٹ, اپوائنٹمنٹ ٹائم سب کچھ آپ کو بتا دیں گے. پھر آپ اس ٹائم کال کریں گے, یہ ہمارے نمائندے آپ سے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ. صرف اور صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میسج کیا ہوا ہے اپنا مسئلہ, لیکن ابھی تک جواب نہیں ملا. آپ نے اپنا مسئلہ مجھ سے بیان کیا ہوا ہے. اچھا, آپ اس وقت لائیو ہیں اور لوگ آپ کو سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نام بتائیے, وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں, کیا مسئلہ شیئر کرا تھا آپ نے, کیا بتایا تھا؟ وہ بہت لمبا تھا, میں نے لکھ کے بھیجا ہے واٹس ایپ. پہلے آپ سے بات کی تھی سیٹرڈے کو, تو آپ نے کہا تھا آپ واٹس ایپ پہ لکھے. اوکے, اچھا ایک کام کیجئے گا, میری بات سنیں, لسن. آپ جو نا آپ نے جو میسیج مجھے کیا تھا, میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میں آپ کا میٹر چیک کر لیتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں, میں پھر آپ کو رپلائی کر دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناصر بات کر رہا ہوں گوادر سے. گوادر سے ناصر صاحب بات کر رہے ہیں, جی بولیے. یاسر. جی یاسر صاحب. ڈاکٹر مجھے پوچھا تھا کہ میں 313 والی جو سروس کی تھی یہ مکمل پڑھ لی تھی 40 دن تک. کس مقصد کے لیے 313 بار پڑھی ہے؟ جی 40 دن. ٹھیک ہے, اب آپ 1111 بار شروع کریں. جی, اور میں وہ بھی پڑھ رہا ہوں یا مالک ملک یا جلالی ولی کا. ہاں یہ میرے کو بالکل, 3 مہینے ہو گئے پڑھتے ہیں. ہاں اس کو کنٹینیو رکھیں آپ. اس کو میں شیف پر کام کرتا ہوں, تو میں نے بولا اس میں جو پرہیز ہے پھر اس میں یہ ہے کہ میٹ کا اور پیاز کا اور گارلک وغیرہ کا کرنا ہے, لہسن وغیرہ کا. پرہیز تو کرنا ہے آپ کو, لیکن آپ اگر آئی تھنک کیا کرتے ہیں, آپ شیف ہیں نا آپ؟ ابھی کوکنگ کرتا ہوں. ہاں کوکنگ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کو اجازت ہے. اوکے اوکے, چلیں اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اچھا, ہماری 6 جون نوٹ کر لیں کہ یہ لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی. اس کے بعد اگر کوئی ایڈمیشن کے لیے ہمارے ویب سائٹ سے ہمیں جوائن کرتا ہے تو پھر اس کی جو لیول جو شروع ہوں گے پھر اس کی ڈیٹ اناؤنسمنٹ بعد میں کی جائے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور وسیم عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی وسیم صاحب. حضور ایک عمل کی اجازت چاہیے تھی آپ سے. جی بولیے. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب عبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. یہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے میں نے 40 دن میں, تو تمام شرائط کے ساتھ. تو اجازت چاہیے تھی آپ سے. بالکل, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. 3125 مرتبہ روز پڑھا جائے گا اور 40 دن مکمل ہوگا. اوکے جی حضور, کس ٹائم پہ پڑھا جائے گا, رات کو پڑھوں؟ جی آپ اس کو رات میں کر سکتے ہیں. اوکے, تو حضور تمام شرائط میں جو ہے نا ترک لذات میں پھر اس میں کیا استعمال ہوگا اس میں؟ کھانے میں کیا؟ جی ترک جلالی اور جمالی ہوگا, باقی فروٹ سبزیاں دالیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی حضور, ٹھیک. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. وعلیکم السلام. تو اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, آج آپ لوگوں کے لیے ایک اہم پیغام میں دیتا ہوں, آپ کو ایک اہم اعلان میں آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں
کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں وہ تمام لوگ باقاعدہ طور پر اپنی رجسٹریشن ہمارے ویب سائٹ پر کروا دیں، اور جو لوگ اس روحانی سفر کا حصہ ہیں وہ تمام لوگ اپنی رجسٹریشن ہماری ویب سائٹ پر کروا دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ دیکھیں، ایک تو ہمارا ایک نیٹ ورک ہے جو یوٹیوب کا ہے، جو یوٹیوب کے ذریعے آپ لوگوں تک پیغامات پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نیٹ ورک ہمارا ہے ویب سائٹ کا، کہ جس کے اندر ہم تاک ہیلنگ کر رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے لیولز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک پلیٹ فارم میرا ٹیلی گرام کا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیلی گرام پہ میرا باقاعدہ ایک چینل موجود ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی رجسٹریشن آپ باقاعدہ طور پہ جو عام لوگ ہیں اور جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ مجھ سے عقیدہ رکھتے ہیں، جو لوگ ہمارے سلاسل سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں کہ میری ویب سائٹ پر باقاعدہ طور پہ اپنی رجسٹریشن کروا لیں، تاکہ جو خاص اعمال میں پہلے یوٹیوب پر بتاتا ہوں وہ پہلے میں ان لوگوں کو اس چینل کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچا دوں۔ یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا سسٹم شروع کر رہا ہوں کہ جب میری یہ کلاسز کا آغاز ہوگا، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اپنے ساتھ چلنے والے ان لوگوں کو بھی مایوس نہیں کروں گا جو اس چیز کو افورڈ نہ کر سکے ہوں۔ آپ لوگ صرف رجسٹریشن کروا لیں، رجسٹریشن کروانے کے بعد جو ہمارا ٹیلی گرام چینل ہوگا اس کے اندر خاص چیزیں آپ لوگوں کے لیے، خاص اعمال کے طریقہ کار سورہ قریش کے، خاص تعویذات سورہ قریش کے، پھر باقاعدہ طور پر میں اس چینل پر اپلوڈ کروں گا، اور اس چینل پر جن جن لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہوگی، جن کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہوگا، پرسنلی ان تک وہ پہنچ جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ 6 جون ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے تاک ہیلنگ لیولز کی، جو ہم اپنی ویب سائٹ پر لیول کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہماری نیو کلاسز کا آغاز 26 جون سے جو ہوگا، آپ لوگ 6 جون سے پہلے تک اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں، اپنے ایڈمیشن کمپلیٹ کر لیں، اور جو لوگ فیس پے کر چکے ہوں ان کے پاس انوائس موجود ہوگی، اور جن لوگوں کے پاس انوائس موجود نہ ہو اور وہ فیس پے کر چکے ہوں تو پھر وہ آپ کو اسکرین کے اوپر ہمارے واٹس ایپ کا نمبر نظر آ رہا ہوگا، ہمارے ایڈمیشن ڈپارٹ کے نمبر نظر آ رہے ہوں گے، آپ ہمارے ایڈمیشن ڈپارٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی ان سلپ کو بھیج کر جو آپ نے بینک کے ذریعے پیمنٹ کری ہے، یا آپ نے ایزی پیسہ کے ذریعے پیمنٹ کی ہے، یا اپنی جیز کیش کے ذریعے پیمنٹ کی ہے۔ آپ کے پاس آرڈر آئی ڈی کے ساتھ آپ کے انوائس ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھنا کہ ہمارے ایڈمیشن کا جو نیٹ ورک ہے، ایڈمیشن کا جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے آپ اپنی رجسٹریشن کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ لوگوں کو عام اجازت دی ہے کہ آپ لوگ سب سے زیادہ رجسٹریشن کروائیں۔ جب آپ لوگ رجسٹریشن کر لیں گے، اس کے بعد جو لوگ فیس پے کر دیتے ہیں پھر ان کو آرڈر آئی ڈی نمبر دیا جاتا ہے، اور پھر آرڈر آئی ڈی نمبر کے ساتھ پھر وہ اپنی سلپ کے ساتھ ہمیں واٹس ایپ کریں گے تو ہم ان کو کلاس میں انرول کر لیں گے۔ اچھا، کلاس میں انرول کر لیں گے، پھر وہ ہماری خاص کلاسز کا حصہ بن جائیں گے جو 26 جون سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اور جو لوگ رجسٹریشن کر رہے ہیں، جو لوگ رجسٹریشن کروا رہے ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے اب وہ جتنے بھی لوگ رجسٹریشن کے اندر اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں، آئی بس سمجھ میں، پھر جو میرے ٹیلی گرام چینل ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے، دیکھیں میرے 3 پلیٹ فارم ہیں۔ سب سے پہلا یوٹیوب کہ جو عام لوگوں کے لیے ہے، آئی بات سمجھ، جس میں لمیٹڈ گفتگو کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر لمیٹڈ گفتگو کے اندر آپ کو تفصیلی سمجھا دوں۔ اچھا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میں یوٹیوب پہ نہیں کر سکتا، تو پھر ایک پلیٹ فارم سے پھر میں نے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک کا سفر کیا، یعنی کہ میں پھر یوٹیوب سے ویب سائٹ کے ذریعے آیا ویب سائٹ تک۔ اچھا، ویب سائٹ پہ پھر میں نے اپنے اسپیشلی کلاسز کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ تاک ہیلنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب تیسرا نیٹ ورک جو ہے نا، یہ میرا ہے ٹیلی گرام چینل کا۔ الحمدللہ ٹیلی گرام چینل کے اوپر اس وقت میرے پاس 4,500 لوگوں کی رجسٹریشن موجود ہیں کہ جو لوگ کروا چکے ہیں، اور جو لوگ نئے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں کرائی ہے
ٹیلی گرام چینل پہ جو میرے پاس موجود ہیں لوگ، آئی بات سمجھ میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ٹیلی گرام چینل پہ موجود ہیں وہ لوگ بھی رجسٹریشن ویب سائٹ پر کر لیں تاکہ ہمارے پاس آن ریکارڈ ہو جائے. جب ہمارے پاس آن ریکارڈ ہوگا تو ہم جو بھی کچھ شیئر کریں گے، ہم جو بھی کچھ پی ڈی ایف شیئر کریں گے، ہم جو بھی کچھ اپنی نیو ویڈیو شیئر کریں گے، ہم جو بھی کچھ ہماری طرف سے کوئی پیغام جائے گا آپ کو، ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی کے نیٹ ورک سے کوئی پیغام جائے گا آپ تک، تو وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پرسنلی پہنچے گا، ای میل کے ذریعے، آپ کے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے، آپ کے ٹیلی گرام چینل کے ذریعے. یہ سوشل نیٹ ورک آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے ان 3 حصوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ٹرانسمیشن میں آپ کو الحمدللہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اور سفینہ نجات المسائل میں جن لوگوں سے میں بات نہیں کر سکا ہوں تو وہ لوگ اپنے مسائل ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadishazli.com پر بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور پھر میں ایک دفعہ آپ سے کہہ دوں کہ 6 جون ہماری لاسٹ ایڈمیشن ڈیٹ ہے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.